اے میرے ملک، میں تجھ سے شکایت نہیں کر رہا، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ شکایت کمزور لوگ کرتے ہیں اور سوال زندہ قومیں کرتی ہیں۔ اے میرے ملک، تو وہ سرزمین ہے جس کے نام پر باپ نے بیٹے قربان کیے، جس کے نام پر ماؤں نے لوریاں نہیں دعائیں سنائیں، جس کے نام پر مزدور نے دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی ہڈیاں جلائیں۔ پھر یہ بتا، وہ مزدور آج بھی کرایہ، بل، فیس اور دوا ایک ساتھ کیوں نہیں اٹھا پاتا؟ اے میرے ملک، ہمیں بتایا گیا صبر کرو، ملک مشکل میں ہے۔ قوم نے صبر کیا، پھر کہا گیا قربانی دو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قوم نے قربانی دی، پھر کہا گیا بس یہ آخری مشکل ہے۔ قوم نے پھر مان لیا، مگر عجیب بات ہے، ملک ہر سال مشکل میں رہا اور کچھ لوگ ہر سال مضبوط ہوتے گئے۔ اے میرے ملک، جب آٹا مہنگا ہوا تو کہا گیا عالمی حالات، جب بجلی کا ریٹ بڑھا تو کہا گیا مجبوری، جب گیس گئی تو کہا گیا شارٹ فال۔ لیکن جب اقتدار والوں کے پروٹوکول بڑھے، جب مراحت میں اضافہ ہوا، جب احساسے پھولتے گئے تو اسے کبھی مجبوری نہیں کہا گیا۔ اے میرے ملک، یہ چور وہ نہیں جو جیب کاٹے، وہ تو چھوٹا مجرم ہے۔ اصل چور وہ ہے جو اختیار لے کر ذمہ داری بھول جائے، جو حلف اٹھا کر حساب سے بچ جائے، جو عوام کے نام پر اپنے بچوں کے مستقبل خرید لے اور عوام کو صبر کا لیکچر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقریر میں عوام اور فیصلوں میں خود ہوتے ہیں۔ اے میرے ملک، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے نوجوان ڈگری ہاتھ میں لے کر در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ تیرے باپ بچوں سے نظریں چرا کر کہتے ہیں بیٹا اس مہینے مشکل ہے؟ کیا تو نے نہیں محسوس کیا کہ تیرے بزرگ علاج کو قسمت اور دوا کو عیاشی سمجھنے لگے ہیں؟ یہ سب اتفاق نہیں، یہ سب اتفاق نہیں، یہ منصوبہ بند بے حسی ہے۔ اے میرے ملک، ہم نے سیاستدان بدلے، نعرے بدلے، چہرے بدلے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، عوام کی جگہ اور عوام کی قیمت۔ ہر الیکشن میں قوم ووٹ ڈالتی ہے اور ہر بار نتیجہ کوئی اور لے جاتا ہے۔ ہر بحران میں قربانیاں قوم دیتی ہے اور فائدہ وہی چند نامعلوم چہرے اٹھاتے ہیں جن کے نام سب جانتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے۔ اے میرے ملک، یہ وہ چور ہیں جو خود کو مسیحا کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو اعداد و شمار میں بدل دیتے ہیں، جن کے لیے غریب ایک گراف ہے اور مہنگائی صرف ایک سلائیڈ۔ انہیں نہ بچے کی فیس دکھتی ہے، نہ ماں کی دعا، نہ مزدور کا پسینہ، کیونکہ انہوں نے زمین پر نہیں کرسی پر بیٹھ کر ملک کو دیکھا ہے۔ اے میرے ملک، لوگ آج بغاوت نہیں کر رہے، لوگ خاموش ہیں، اور یہ خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جب قوم بولنا چھوڑ دے تو سمجھ لو وہ سننا بھی چھوڑ دیتی ہے، اور جو قوم حکمرانوں کو سننا چھوڑ دے وہ ایک دن انہیں ماننا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اے میرے ملک، اے میرے وطن عزیز، تو بچے گا، تو بچے گا، نعرے سے نہیں، تقریر سے نہیں، بیان سے نہیں، تو بچے گا سچ سے، حساب سے، اور اس دن سے جب چور کو قابل احترام نہیں قابل جواب سمجھا جائے گا۔ ہمیں کسی سے نفرت نہیں، ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہمیں انقلاب نہیں، ہمیں توازن چاہیے، ہمیں نعروں کا شور نہیں، ہمیں روٹی کا سکون چاہیے۔ اے میرے ملک، یہ آواز بغاوت کی نہیں، یہ آواز محبت کی ہے، کیونکہ جو ملک کو چھوڑ جائے وہ شکایت نہیں کرتا، جو رہ کر بولے وہی اصل محب وطن ہوتا ہے۔